صاحب نے دربی سے یہ تھوڑا اہم سوال ہے حضرت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کچھ لوگوں نے ان کو جہنم کے حوالے سے بات کی ہے، یعنی وہ ایمان ان کا نہیں ہے، تو یہ اس پر ذرا آپ وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صابری صاحب، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کے بارے میں ایسی بات کہنا یہ بہت بڑا غلوب ہے، اور یہ زیادتی ہے قرآن کی نصوص پر بھی، احادیث کی نصوص پر بھی، اور اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی کوئی ادنا سے ادنا دلیل، کمزور سے کمزور دلیل بھی اس بات پر نہیں ہے کہ آپ کے والدین کریمین کے بارے میں ایسا فتویٰ جڑ دیا جائے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کے بارے میں یہ بات تاریخ، سیرت، احادیث سب میں مشہور و معروف ہے کہ آپ کے والد گرامی نبی کریم علیہ السلام کی ولادت طیبہ سے پہلے وصال فرما چکے ہیں، ٹھیک، اور آپ کی والدہ مکرمہ جبکہ ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء، دو جگ کے داتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6.25 سال کے قریب تھی جس وقت حضرت سیدہ آمنہ مخدومہ دارین کا وصال شریف ہوا ہے۔ آپ کے اعلان نبوت سے بہت پہلے وہ وصال فرما چکے ہیں۔ اب ان پر کوئی ایسی پابندی تو نہیں ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام جب تک اعلان نبوت نہ فرمائیں اس وقت وہ ان کی تصدیق کرتے ہوں یا دین کی تصدیق کرتے ہوں یا کلمہ شریف، کیونکہ فطرت کا حکم ہے ان پر، اور یہ تمام سیرت نگار اس پر متفق ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے جد اعلیٰ حضرت عبد المطلب اور آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما یہ وہ شخصیات ہیں جو ملت ابراہیمی پر تھے، اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ولادت طیبہ سے پہلے بھی انہوں نے کعبہ شریف کو صاف کیا، برہنہ طواف کرنے والوں کو روکا، کعبہ شریف کی عظمت کو بحال کیا، اور چاہے زمزم کو انہوں نے دوبارہ کھودا اور اس سے پانی نکالا جو کہ اس میں بہت ہی گندگی غلاظت ڈال کے مکے والوں نے بند کر دیا تھا، کفار نے، قریش نے۔ یہ تمام امور وہ ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملت ابراہیمی پر تھے، نہ تو بتوں کو کبھی سجدہ کرتے تھے اور نہ ہی وہ کوئی ایسے امور جو برہنہ طواف کرنے والے تھے یا مکہ کی حرمت پامال کرنے والے تھے ان لوگوں میں نہیں تھے۔ یہی حال حضرت عبداللہ کا ہے، اور اس پر دلائل موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ حکم مبارک ہے، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت فی القرن الذی منہ، یعنی آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے مجھے ہر دور میں، ہر قرن میں زمانے کے جو سب سے بہتر لوگ تھے ان کے پاس اللہ رب العزت جل وعلا نے میرا نور رکھا ہے۔ اور حضرت عبداللہ جب تواتر کے ساتھ احادیث مبارکہ میں یہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ آپ کے والد ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم شریف کے شجرہ میں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عدنان تک اپنا شجرہ جو ہے وہ پڑھ کے سنایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب آپ کے والد گرامی ہیں۔ حضرت معرض کے ساتھ ایک کالر ہیں جی، اجمل حسین صاحب اکرنگٹن سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ وغیرہ بیچی جاتی تھی تو میں نے وہاں سے کام۔ جزاکم اللہ۔ جی حضرت، تو جو 3 اقوال ہیں حضرت اس پر کہ وہ فطرت پر ہیں، اور یہ بھی ہے کہ ان کو یعنی دوبارہ زندہ کیا گیا اور ایمان کی دعوت دے کر ایمان انہوں نے قبول فرمایا، اس پر آپ کیا فرمائیں؟ یہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو نقل فرمایا ہے، جی، مگر یہ بات جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، صحیح، اس لیے کہ دیکھیں جو لوگ بھی فطرت کے اندر وصال فرما گئے، کیا اسلام ان کو مکلف کرتا ہے کہ وہ آ کر دوبارہ زندہ ہوں اور کلمہ پڑھیں؟ یہ روایت جو نقل کی گئی اس کے مطابق بھی ایک فضیلت ہی ہے، جی، ایسا کرنے کی شرعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ اس کے مکلف ہیں۔ جو لوگ اعلان نبوت یا اعلان رسالت سے قبل دنیا سے پردہ کر گئے، کیا شریعت ان کو یہ تکلیف دیتی ہے؟ یعنی شریعت کیا ان کو مکلف کرتی ہے اس بات کا کہ وہ دوبارہ اٹھ کے زمینوں سے یا قبروں سے اٹھ کے کھڑے ہو کے پھر کلمہ شریف پڑھیں؟ یہ بات جو نقل کی گئی اگر یہ صحت کے دائرہ کو پہنچ جائے تو پھر بھی ایک فضیلت ہے کہ مزید ان کا جو ہے نا ایمان میں قوت کے لیے بنیادی طور پر شریعت اس بات کی ضرورت نہیں سمجھتی کہ قبروں سے اٹھا کے ان کو کلمہ پڑھایا جائے، جبکہ وہ زمانہ فطرت میں وصال فرما گئے اور موحد تھے، اس پر وصال فرمایا۔ اور پھر حدیث شریف میں یہ واضح طور پر آ گیا کسی مشرک کو بہتر نہیں کہا جا سکتا،
میں نے گزشتہ دنوں بھی ایک پروگرام میں پوری آیت پڑھ کے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ سے وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ۔ اس کے تحت بتایا تھا کہ مومن ہی خیر ہوتا ہے اگرچہ وہ عبد ہو، غلام ہو، اور مشرک جو ہے وہ کبھی خیر بہتر نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا ایدم جن لوگوں کے پاس بھی ہر قرن میں میری بعثت ہوتی رہی، جن کے پاس میں آتا رہا، بھیجا گیا جن کی طرف، جن کے صلبوں میں ریموں میں گیا، وہ سب کے سب خیر تھے۔ خیر تبھی تھے جب وہ ان کے دل میں ایمان تھا، کیونکہ کوئی بے ایمان یا مشرک جو ہے وہ خیر تو نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ حدیث پاک دلائل النبوہ دونوں کتابوں میں موجود ہے، امام بہقی کی کتاب میں بھی اور امام اصفہانی کی کتاب میں بھی، کہ آپ فرماتے ہیں کہ رب عز و جل نے مجھے آدم علیہ السلام سے لے کر ان اللہ عز و جل ینقلنی من اصلاب طیبۃ الی ارحام طاہرۃ من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی، کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے مجھے منتقل کیا ہر عہد میں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے پاک صلبوں میں اور پاک ریموں میں رکھا ہے، پاک صلبوں سے میں پاک ریموں کی طرف منتقل کیا، اور کبھی بھی میں جاہلیت پر اور سفاہ پر پیدا نہیں ہوا، رب تعالیٰ نے مجھے نکاح پر پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے فرامین عالیہ کے بعد کسی بھی آدمی کو صاحب علم تو ایسا نہیں کر سکتا۔ البتہ اس دنیا میں اب خبتی اور مجنون بھی بہت ہیں جو اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں، تو ان یعنی قرآن پاک اور آپ نے بہت پیاری وضاحت شاہ فرما دی۔ قرآن پاک میں بھی یہ نصوص واضح طور پر وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ اور رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ اور کئی ایسی نصوص موجود ہیں جو اس وقت اختصار کے نہیں، آپ نے ماشاءاللہ بڑے بھرپور دلائل آپ نے ارشاد فرما دیے۔